Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ برج کورس ہے مضمون اردو کا، جماعت ہشتم 8 اردو برج کورس اردو زبان دانی کا ہے۔ اس میں دوسرا دن کی آج ہم ایکٹیویٹیز یعنی سرگرمیاں کریں گے۔ مہارت اور تصور کے حرف کی تبدیلی دیکھ کر الفاظ بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ استاد والدین درج ذیل مثال سے متعلق گفتگو کر سکتے ہیں۔ اب لفظ سے نقطے ہٹا کر لفظ میں تبدیلی کو سمجھائیں، جیسے کہ ازہر اور اتھر، یعنی درج ذیل الفاظ میں سے حرف پر سے نقطے ہٹائے گئے، یعنی ازہر میں سے جو زوئے ہے، زوئے میں سے نقطہ ہٹا دیا تو توئے بن جاتا ہے، تو ازہر کا بن گیا اتھر۔ اسی طریقے سے اب یہاں ذیل کے الفاظ بغیر نقاط کے لکھ کر بامعنی لفظ بنائیے، جیسے کہ دغا، دعا، جمال، حمال، خور، ہور۔ اب یہ طریقہ کار میں کیا کیا ہم نے، الفاظ سے نقطے ہٹا کر بامعنی الفاظ لکھے۔ اب اضافی ادب کے وسائل میں ہم کیا کتاب، درسی کتاب یا رسالے میگزین سے بھی انہیں ڈھونڈ کر بنا سکتے ہیں۔ اب جیسے کہ دغا، دعا، جمال، حمال، خور، ہور۔ اسی طریقے سے اور الفاظ ہم بنا سکتے ہیں، جیسے کہ زوم، روم، شام، سام، ظاہر، طاہر، شادی، سادی، شامی، سامی۔ اسی طریقے سے اب آؤ مشق کریں، لفظ سے نقطے ہٹا کر بامعنی لفظ تیار کرو۔ ظاہر، روشن، سازش، زخم، چور، آسمان، مہمان۔ آؤ تخلیاتی بنے چیلنج، آؤ درسی کتاب، رسالے، میگزین یا اخبار سے کچھ الفاظ لکھتے ہیں اور ان الفاظ میں پھر نقاط کو ہٹاتے ہوئے بنے ہوئے الفاظ کو پڑھتے ہیں اور لغت سے ان کے معنی تلاش کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، پہلا ہے ظاہر، اس کا بنا ہے طاہر، روشن، روش، سازش، سارس، زخم، رحم، چور، حور، آسمان، آسماں، مہمان، مہماں، یعنی نقطے ہٹائے گئے صرف اس میں۔ ابھی اگلا ہے خالی، حالی، آفرین، آفری، ناز، نار، گمان، گماں، نوجوان، نوجواں، عشرت، اسرت۔ یعنی اس طریقے سے ہم نے نقطے ہٹا کر نئے الفاظ بنائے ہیں، جیسے کہ خالی، یعنی جو خالی ہوتا ہے حالی، یعنی جس میں یہ مولانا الطاف حسین حالی کا بھی تخلص ہے۔ ایک آفرین، یہ آفری کا معنی ہوتا ہے تعریف۔ ناز، ناز یعنی کسی پہ ناز ہونا، نار کے معنی ہوتے ہیں آگ۔ گمان اور گماں، یعنی دونوں گمان ہونے کے معنی آتے ہیں۔ اور عشرت، عشرت یعنی عیش و عشرت، اور اسرت، اسرت یعنی غریبی، تنگ دستی۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔